ایسے والدین جو اپنے بچوں کی دینی تربیتوں سے غافل ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ وہ توجہ رکھیں کہ آخرت میں آپ کو اس کا حساب دینا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ایک طریقہ یہ بھی لکھا ہے علماء نے، یہ ایک صورت یہ لکھی ہے، گھر والوں کو علم سکھائیں، انہیں نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ اب اگر تربیت میں کمی کریں گے تو یہ جہنم کی وعید قرآن میں، اور خطاب بھی کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ کوئی یہ نہیں کہ کفار کے بارے میں آیت ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص سے اس کے نگہبان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بروز قیامت اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا، یہ نص قطعی ہے، اس میں آیا ہوا ہے۔ تو اس لیے شادی کرنا تو بہت اچھا لگتا ہے، بچے پیدا ہو جائیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ان بچوں سے بعض اوقات ہمیں خاندان میں مرکزی حیثیت بھی مل رہی ہوتی ہے، سب بچوں کا پیار کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ بڑا ہوتا محسوس ہوتے ہیں، اچھا لگتا ہے، لیکن یہ بچے آخرت میں ہماری تباہی کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اب یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ شادی ہو گئی تو بیوی کو ادب سکھائیں، اسے نماز کا کہیں، بچوں کو نماز کا کہیں۔ بیوی فجر میں پڑی سو رہی ہے پاؤں پھیلا کے، شوہر خود ساتھ میں سو رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے، تو وہ کیا اپنی زوجہ کو کہے گا؟ اور بچے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، علم سیکھیں نہ سیکھیں، باپ بے پرواہ ہو، تو بروز قیامت حساب کتاب کے لیے تیار رہیں۔ اگرچہ میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس امت سرکار کو بلا حساب و کتاب داخل جنت کرے، لیکن بہرحال اللہ اس کے رسول نے جو فرمایا ہمیں اس پہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔